اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسین علیہ السلام فور عالمی چینل کربلا مقدسہ کے آن لائن ٹرانسمیشن پروگرام معرفت منتظر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف میں آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور جیسے آپ کے علم میں ہے کہ آج کا دن منسوب ہے ولادت بسعادت حضرت صدیقۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے ساتھ، لہٰذا اپنے وارث حقیقی حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف اور تمام جہان تشیع کو تبریک اور تہنیت عرض کرتے ہیں۔ نہایت ہی خوشی کا موقع ہے، اور جس طریقے سے روایت میں وارد ہوا کہ امام صادق علیہ السلام کا فرمان کہ ہے کہ ہماری خوشیوں میں خوشیاں مناؤ اور ہمارے غموں میں محزون رہو، تو بات یہ ہے کہ یہاں پر چونکہ جو خوشی کے دن ہوتے ہیں ان کا معیار بھی اہل بیت علیہ السلام ہے، اور جو غم کے دن ہوتے ہیں ایام غم ہوتے ہیں ہمارا معیار مذہب شیعہ کا معیار اہل بیت ہے۔ اہل بیت کے غموں میں غم منانا اور اہل بیت کی خوشیوں میں خوشیاں منانا، یہ در حقیقت ایک واجب فریضے کے طور پہ مذہب شیعہ 1400 سال سے یہ سلسلہ برقرار رکھے ہوئے ہیں، اور آج تک الحمدللہ جتنے بھی ملک ہے، جتنی بھی بلاد ہے جہاں شیعہ ہے وہاں یہ مناسبتیں منائی جاتی ہے، اور بالخصوص حضرت صدیقۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا۔ یقیناً اگر کوئی شخص اپنے آپ کو محض مسلمان بھی کہتا ہوگا تو ان کے لیے یہ دن خاص اہمیت کے حامل ہے، اور اس کی کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کر چکا تھا کہ جس طریقے سے فرمایا کہ رسول اللہ سے جب کہا گیا کہ نعوذ باللہ رسول اللہ ابتر ہو گئے، تو سورہ کوثر جو کہ حضرت صدیقۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی شان میں نازل ہوئی ہے، فرمایا کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا۔ تو یہ جو کوثر کی عطائی ہے در حقیقت خود نسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ یہیں سے ہی یہ سلسلہ چل پڑا، اور یہاں تک کہ روایت میں وارد ہوا کہ تمام کی تمام نسلیں جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، سوائے نسل رسول اللہ جو ہے وہ باقی رہے گی۔ تو یہ ایک ایسا موقع ہے کہ جہاں ضروری ہے کہ یادآوری ہو جائے مومنین کے لیے، چونکہ دیکھیں اجر رسالت کا سلسلہ جہاں واجب ہے ہر مسلمان کے اوپر کو وہ رسالت کا اجر دے دیں، رسالت کا جو جزیہ ہے وہ دے دے، اور اس کا جزیہ اور اس کا بدلہ جو ہے یہ خود اہل بیت علیہ السلام کی مودت ہے۔ اور ظاہر ہے کہ پھر جہاں روایت میں وارد ہوا کہ الا المودۃ فی القربا، تو جو قربا ہے، جو رشتہ دار ہے رسول اللہ کے، ظاہر ہے سب سے جو نزدیک رشتہ جو ہے یقیناً باپ اور بیٹی کا ہوتا ہے، تو پھر کیوں نہیں کہ ہم ان کی بیٹی کے جب ایام فاطمیہ ہو تو وہاں ہم اظہار غم کرتے ہیں، اور جہاں ولادت ہو اور اس قسم کا موقع ہو تو یقیناً اظہار خوشی کرتے ہیں، اور یہ دن ہمارے لیے اسپیشل دن ہوتا ہے۔ تو بہرحال عرض یہ ہے کہ ہر حال میں جہاں پر بھی ہو تمام مومنین کے لیے یہ دن جو ہے وہ نہایت ہی پرمسرت ہے، نہایت ہی خوشی کا دن ہے، اور جہاں بی بی کے احسانات کا تعلق ہے تو وہ یقیناً کسی کے لیے بھی چیز جو ہے وہ مخفی اور پنہان نہیں ہے کہ بی بی نے جہاں تک سلسلہ تبلیغ کا سلسلہ بھی رکھا، ہمیں ولایت بھی بتا دی کہ ولایت کی دفاع کیسے کی جاتی ہے، اور یہ بھی ہمیں بتا دیا کہ فقاہت جو ہے، فقہ جو ہے وہ کیا چیز ہوتی ہے، اور ہمیں اخلاق کی بھی تدریس دی، اور ہمیں اسوہ حسنہ جو انسان کے لیے ضروری ہوتی ہے، یقیناً بی بی جو ہے وہ تمام عالمین کے لیے جو ہے وہ اسوہ حسنہ ہے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے وہ بی بی کی خاص عطائی رہی ہمارے اوپر کہ ہم لوگوں کو انہوں نے بتا دیا کہ کون سی چیز ایسی ہے کہ جس کی
جس کے بارے میں توجہات ہونے چاہیے، اور اس میں سے بالخصوص جو بی بی سیدہ کا ایک لقب مدافعہ ولایت، یعنی جو ولایت کی مدافعہ ہے، اور جس طریقے سے انہوں نے ولایت کی دفاع کی ہے، ولایت امیر المومنین علیہ السلام کی، وہ بے نظیر ہے، کوئی نہیں کر سکتا، کوئی نہیں کر سکتا۔ اور اس طریقے سے جیسے بی بی نے دفاع کی ہے ولایت امیر المومنین علیہ السلام کی، تو یہ ہمارے لیے بھی ایک درس ہے، ایک سبق ہے کہ ہم بھی اگر موقع پڑا تو جہاں تک ہو سکے وہاں دفاع کرنی چاہیے، وگرنہ انسان کے پاس سب سے جو قیمتی چیز ہے یقیناً جان ہے انسان کی، جان دینے پر بھی آ جائے تو ولایت امیر المومنین علیہ السلام کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ جان چلی جائے لیکن ولایت کی دفاع جو ہے وہ واجب ہے۔ تو یہی چیزیں جو ہے وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اور یہ چیزیں جو ہے وہ ہمیں بتائی گئی ہے کہ کس طریقے سے ہمیں خود امام امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت، جو کہ ابتدائی صدر الاسلام سے لے کر آج تک جو ہے وہ زیر بحث رہا، اور جو اختلاف ہے وہ بھی یہی پہ ہے، یعنی خود اگر کربلا میں سید شہداء کی شہادت ہوتی ہے تو وہ بھی ولایت امیر المومنین علیہ السلام کی دفاع میں ہے، یعنی خود اپنی والدہ کی جو سنت ہے وہ کربلا میں جا کے زندہ کر دکھائی، اور جہاں سوال کیا گیا کہ کیا آپ ہمیں نہیں جانتے کہ ہم کون ہیں، ہم رسول اللہ کے فرزند ہیں، تو لوگ جو تھے وہ تھوڑی سی ان میں سستی ایسی آ گئی، تو یہ ملعون عمر بن سعد جو کہ وہاں موجود تھے، تو انہوں نے گھوڑے پر اٹھ کھڑے ہو کے یہ کہا کہ بغض لابیک، آپ کے والد کی بغض کی وجہ سے ہم آپ کو شہادت پہ پہنچا دیں گے۔ تو یہ بات یہ ہے کہ حضرت سید شہداء علیہ السلام کی شہادت در حقیقت ولایت امیر المومنین علیہ السلام کی ہے، اور علی ولی اللہ کی بقا کے لیے ہے کہ جو شہادت واقع ہوئی، اور جتنا بھی کچھ بھی ہے وہ یقیناً یہیں پر ہی ہے کہ خود حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت کی وجہ سے جتنی بھی ہمارے ائمہ کی شہادت ہوئی ہے یا جو کچھ بھی ہوا ہے، یہ یقیناً سلسلہ جو ہے اسی دور سے شروع ہوا، اور پہلی مدافع جو ہے ولایت کی پہلی مدافع حضرت صدیقۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہے، اور یہ ولایت کی وہ مدافعہ ہے کہ جہاں شروعات ہوئی، اور یہ ظلم جو انہوں نے کرنے تھے وہ ابتدائی نشانہ یہی سے انہوں نے شروعات کر دی ظلم کی، اور دفاع جو ہے وہ خود امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت کی دفاع وہ یہاں سے شروع ہوئی، اور انشاءاللہ العزیز ان کا جو کامل مدافع، یعنی ایسا مدافع جو کہ دشمن کے منہ پہ ایک تماچا ہوگا، اور دشمن جو ہے وہ مکمل طور پہ کفر، بغض، الحاد، چونکہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے مقابلے میں جو بھی آ جائے وہ بے شک لاکھ دفعہ بھی کوئی کہے یہ مسلمان ہے، بدترین کافر ہے وہ، تو یہ بدترین کفار کا خاتمہ جو ہے وہ دفاع سب نے کی ہے، لیکن جب حضرت ولی عصر امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف تشریف لائے تو ان کا کفر، نفاق اور شرک کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز پروگرام کے نیکسٹ سیگمنٹ میں حجت الاسلام المسلمین عالی جناب علامہ ڈاکٹر محمد حسین اکبر صاحب قبلہ کی خدمت میں انشاءاللہ رہیں گے، اور صدیقۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے عنوان سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ یہاں پر بریک لیتے ہیں اور دعائے حضرت امام زمانہ علیہ السلام کو سماعت کرتے ہیں۔ إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء
اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا غريبا كلمح البصر أو هو أقرب كلمح البصر أو هو أقرب اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان يا صاحب الزمان الغوث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर है और इस वक्त आप दुआए हज़रत इमाम ज़माना अजल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के खूबसूरत और पुरमाना कलिमात को समात कर रहे थे। जहाँ तक दुआ का ताल्लुक़ है तो यकीनन हर मोमिन का फ़रीज़ा है कि मख़सूसन इस दौर ग़ैबत में ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करे और दुआ की एक ख़ास अहमियत है। इस प्रोग्राम के सेगमेंट में इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान के साथ रब्ता करने की कोशिश करेंगे ताकि इंशाअल्लाह अज़ीज़ तशरीफ़ ले आएँ और इंशाअल्लाह अज़ीज़ बल्कि हमारा रब्ता हो चुका है हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद हुसैन अकबर साहब क़िबला के साथ। इंशाअल्लाह अज़ीज़ गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और हज़रत सैयदा सलामुल्लाह के अलैहा के उन्वान से गुफ्तगू करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू जमीअन। क़िबला खैरियत से है इंशाअल्लाह? अल्हम्दुलिल्लाह सलामत रहे क़िबला। सबसे पहले तो बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के विलादत बासादत के मुनासिबत से आपकी खिदमत में तहनीत और तबरीक अर्ज़ करते हैं और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी के तमाम अरकान की तरफ से आपके नहायत ही ममनून और मशकूर है कि आप मसरूफ़ियात के बावजूद आपने हमें वक्त दिया और ख़िदमत का यह मौका हमें फ़राहम फरमाया।
बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आप तमाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी के जितने भी कारकुनां हैं और पूरे आलम इस्लाम में, बल्कि पूरी कायनात की मखलूक की खिदमत में कायनात की उस अजीम हस्ती की आमद और विलादत बासआदत के मौका पर मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिनकी अजमत से कुरान करीम भरा पड़ा है और जिनकी वजह से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों को मुंह की खानी पड़ी, जो आपको अब तक का ताना देकर आपके दिल नाज़नीन को जख्मी किया करते थे। आज उनका नामो निशान नहीं है और ये कौसर की मिस्दाक बीवी, इसकी औलाद पूरी कायनात में मौजूद है। अल्लाह ताला हमें इस मखदूम कायनात की रोज़े क़यामत शफ़ाअत नसीब फरमाए। इलाही आमीन, इलाही आमीन। शुक्रगुजार है क़िबला आपके। मैं वक्त को ज़ाया किए बग़ैर, चूँकि मोमिनीन भी मुंतज़िर हैं, तो मैं सवालात का सिलसिला शुरू करना चाहूँगा। और पहला सवाल मेरा इस उन्वान से होगा कि बीबी सैयदा के का असल नाम यानी फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा, इसकी वजह तस्मिया और सैयदा के जो मशहूर अलक़ाबात है, इस पर अगर एक वजाहत हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब मखदूमा कायनात सैयदा तैयबा ताहिरा राजिया मर्जिया हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के अस्माए गिरामी जी अल्लाह ताला ने नामज़द फरमाए और ख़ास तौर पर जो इसमें मुबारक आपको फ़ातिमा अता किया गया जी, तो फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा के कई मानी हैं। और इस हवाले से भी कि अगर आम इंसान अपने किसी बच्चे का नाम रखता है तो उसकी नौइयत कुछ और होती है, नाम कुछ होता है, नतीजा क्या निकलता है। सही। लेकिन खालिक कायनात ने जिन हस्तियों के नाम तजवीज़ फरमाए हैं वो इसम बामुसम्मा हैं और फ़ातिमा के मानी जो हैं मुख्तलिफ बयान किए गए हैं जी। एक तो फातिमा से लिया गया इसको कि जब माँ अपने बच्चे का दूध छुड़ाती है तो उसके लफ्ज़ फातिमा इस्तेमाल किया जाता है। सही। जिसके मानी आजिज आना, यानी कायनात जो है वो जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के मकाम और रुतबा को पहचानने से आजिज है। इसी तरह आपने इरशाद फरमाया रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि फातिमा तो सिर्र मिन असरारिल्लाह, मेरी बेटी फातिमा तो अल्लाह के राजों में से एक राज है। और राज वही होता है कि जिसके पास जब तक है वही जानता है, इसके अलावा कोई नहीं जानता। बेशक। और ये भी फातिमा के अहकाम मानी बयान किए गए और तौजीह बयान फरमाएगी कि फातिमा नाम इसलिए रखा गया कि फातिमा उस मुअज़्ज़मा बीबी को कहा जाता है कि जो अपने शियों को, अपने बाबा के शियों को, अपने शौहर के शियों को, अपने बेटों के शियों को, अपने बेटों से मोहब्बत करने वाले मुहिब्बों से, उनके मुहिब्बों से मुहिब्बों जो मोहब्बत करने वाले, उन सबको जहन्नम से आज़ाद कराने वाली क़दरा इस्मत तहारत का नाम जो है वो फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है। बेशक। तो इसी तरह हज़रत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा का मकाम और रुतबा बताने के लिए लफ्ज़ फातिमा इस्तेमाल हुआ। और जिस तरह तफासीर के हवाले से देखा जाए तो कुरान करीम की 20 आयात जो हैं वो इस मखदूमा कायनात की शान को बयान करती हुई नजर आती हैं। सूरह कद्र की तफसीर में कहा गया कि लैलतुल कद्र से मुराद फातिमा सलामुल्लाह अलैहा है जी। अगर हम ये कहें कि वमा अदरा का मा लैलतुल कद्र तो इसका तर्जुमा ये भी किया जा सकता है, भला आप क्या जाने मकाम ज़हरा फातिमा सलामुल्लाह क्या है। सूरह कौसर तो पूरे का पूरा सूरह बीबी की शान में नाजिल हुआ। खैर कसीर भी इसके मानी है, हौज़ कौसर भी इसके मानी है, औलाद कसीर भी मानी है। और हकीकत में ये सूरत जो है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक खुशखबरी और एक इनाम के तौर पर अता की गई। आज का दिन जो है उस मखदूमा कायनात की तशरीफ आवरी का दिन है। वैसे तो खिलकत अनवार के हवाले से तो उनकी खिलकत बहुत पहले उसे नूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिस्सा है, क्योंकि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान के फातिमा जो है वो मेरा हिस्सा है, तो मिन्नी मेरा टुकड़ा है। और ये भी फरमाया कि फातिमा जो है उम्म अबीहा के नाम से ताबीर किया गया। यहाँ उनके मानी असल, नस्ल, ज़ुर्रियत के हवाले से, यानी मेरी असल और ज़ुर्रियत जो फातिमा के नाम से आगे चली है। और जिस तरह कहा गया कि हर एक की नस्ल और ज़ुर्रियत उसके बाप से होती है, और मेरी ज़ुर्रियत जो है वो मेरी बेटी के और मौला अली अलैहिस्सलाम के सुल्ब से कायनात में जाएगी। और फिर आले इब्राहीम में जिस तरह हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को 27वीं पुश्त में, जो कि बगैर बाप के हैं,
جی اور حضرت عیسیٰ کو شامل کیا گیا ہے، تو قرآن گواہی دیتا ہے کہ اگر مریم آل ابراہیم علیہ السلام میں اور عیسیٰ بغیر باپ کے آل ابراہیم علیہ السلام میں شامل ہو سکتے ہیں تو مخدومہ کائنات تو رسول اللہ کی بیٹی ہیں، یقیناً آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم ترین فرد کے طور پر شامل ہیں۔ بے شک جب ہم حدیث قدسی میں دیکھتے ہیں تو رب کائنات نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ یا احمد لولاک لما خلقت الافلاک، جہاں پر وہ اس وقت گرامی خالق نے منتخب کیا کہ جو قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے خوشخبری دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ اسی احمد کو حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ نے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے احمد اگر تجھے پیدا نہ کرتا تو کائنات کی کوئی چیز خلق نہ کرتا۔ اور پھر مقام رسالت کو اجاگر کرنے کے بعد فرمایا کہ لولا خلقت علی لما خلقتک، اگر میں اپنے عبد علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو پیدا نہ کرتا تو تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ پھر دونوں ہستیوں کو مخاطب کر کے فرمایا لولا خلقت فاطمہ لما خلقتکم، اگر میں اپنی کنیز زہرا سلام اللہ علیہا کو نہ خلق کرتا تم دونوں کو پیدا نہ کرتا۔ تو یہاں آ کر انسان ایک تو وقتی طور پر پریشان ہو جاتا ہے کہ ان میں سے افضل و برتر کون ہے۔ اسی طریقے ایک حدیث عبداللہ بن مسعود سے منقول ہوئی ہے کہ جب اس نے آ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے عرض کی کہ یا رسول اللہ ارنا الحق اللہ حاصل علیہ، مجھے حق دکھائیے تاکہ میں حق کو پا سکوں۔ تو آپ نے فرمایا اس حجرے میں چلے جاؤ، دروازہ کھولا، دیکھا تو علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ سوال کا جواب تو مل گیا لیکن رک کے دیکھا کہ علی علیہ السلام جو ہیں حالت نماز میں ہیں، رکوع و سجود میں ہیں، اور رکوع و سجود میں دعا مانگ رہے ہیں اللہم بحق عبدک محمد، اے پروردگار تجھے اپنے اب محمد کا واسطہ میرے گناہگار شیعوں کو معاف فرما دے۔ یہ سن کے وہ جلدی سے باہر نکلے، سوال کا جواب تو مل گیا تھا لیکن وہ یہ الفاظ سن کے پریشان ہوئے۔ لیکن باہر جب دیکھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی حالت نماز میں ہیں اور رکوع و سجود میں وہ بھی دعا مانگ رہے ہیں، اور دعا عجیب انداز میں اللہم بحق عبدک علی کہہ کے وہ دعا مانگ رہے ہیں کہ میری امت کے گناہگاروں کو معاف فرما دے۔ جب یہ سنا تو کہتے ہیں کہ مجھے فوری طور پر یہ چیز ذہن میں آئی، علی تو اگر رسول خدا کا واسطہ دے تو بڑی بات ہے، لیکن رسول خدا علی کا واسطہ دے رہے تو میں پریشان ہو گیا کہ یہ مقام میں کیا ہے۔ تو کہا کہ میرا یہ سوچنا ہی تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو تمام کیا اور فرمایا کہ اے عبداللہ ابن مسعود کیا تو ایمان کے بعد پھر شک کی طرف جا رہا ہے، کفر کی طرف جا رہا ہے؟ فرمایا نہیں یا رسول اللہ، میں تو حیران اور پریشان ہوں کہ آپ افضل ہے یا علی افضل ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آپ نے فرمایا بیٹھو میں تمہیں سمجھاتا ہوں۔ پھر آپ نے پوری حدیث ہے بالاختصار عرض کرنا چاہتا ہوں ناظرین کی خدمت میں کہ آپ نے پھر ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ارض و سما کو پیدا کیا میرے نور سے، اور یہ میرے نور سے خلق ہوئی، اور خدا کی قسم میں ارض و سما سے افضل ہوں۔ پھر فرمایا کہ علی کے نور کو خلق فرمایا، علی کے نور کو شگافتہ کر کے اس سے عرش و کرسی کو پیدا کیا، فرمایا علی عرش و کرسی سے افضل ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت امام حسن علیہ السلام کے نور کو خلق فرمایا، ان کے نور کو شگافتہ کیا تو اس سے لوح قلم کو پیدا کیا۔ تو لوح قلم جو ہے جس کے اوپر لکھا جاتا ہے، نیکیاں لکھی جاتی ہیں، گناہ مٹائے جاتے ہیں، درجات بلند کیے جاتے ہیں۔ تو میں عرض کیا کرتا ہوں کہ جس حسن مجتبی علیہ السلام کے نور انور سے اللہ قلم خلق ہوا ہے، اگر وہ حسن خدا کے دربار میں سفارش کر دے کہ فلاں بندہ مومن کی حاجت کو پورا کر دے، تو اگر وہ اس کی قسمت میں نہیں بھی ہے تو خالق اللہ اس کی قسمت وہ چیزیں عطا فرماتا ہے، اللہ کو لکھ دیا جاتا ہے۔ اور حسین ابن علی علیہ السلام کے بارے میں فرمایا جب ان کا نور خلق کیا گیا اور شگافتہ کیا تو اس سے جنت اور حور العین کو خلق کیا گیا۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ نے ایک کلمہ بولا، اس سے روح کو خلق فرمایا، دوسرا کلمہ بولا اس سے نور کو خلق فرمایا، اس کو جب آپس میں جوڑا تو اس سے نور زہرا سلام اللہ علیہا کو خلق فرمایا۔ اور پھر جب وہ نور سے پردہ ہٹایا تو اشرقت الارض والسماء، ارض و سما سارے کے سارے نور زہرا سلام اللہ علیہا سے روشن ہو گئے۔ اور جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا لفظ زہرا جو نام زہرا ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی یہی سوال کیا گیا، لما سمیت فاطمۃ الزہرا الزہرا، جناب زہرا کو زہرا کیوں فرماتے ہیں؟ تو آپ نے مختلف توضیحات فرمائی، ان میں سے ایک یہ فرمایا جب فرشتوں کو خلق فرمایا تو اندھیرا تھا، تاریکی تھی، تو فرشتوں نے سوال کیا پروردگار ہم ایک دوسرے کو دیکھنے سے عاجز ہیں، تو پروردگار نور زہرا سلام اللہ علیہا سے پردہ ہٹایا۔ ادھر نور زہرا سے پردے کا ہٹنا تھا کہ پوری کائنات جو ہے وہ روشن ہوگی، وَخَرَّتِ الْمَلَائِكَةُ لِلَّهِ سَاجِدِينَ، فرشتوں کی آنکھیں چندی آ گئی اور سجدہ ریز ہو کے سوال کرتے پروردگار یہ کس شخصیت کا نور ہے جس کو ہم نوری مخلوق بھی دیکھنے کی تاب نہیں لا پا رہے؟ تو جواب ملا ھذا نور من نوری، یہ میرا نور کا حصہ ہے۔ پھر لمبی حدیث ہے
اور آخر میں ارشاد فرمایا وَوَدُّ فِي الصُّلْبِ نَبِيًّا مِنْ أَنْبِيَائِي، میں اس نور کو اپنے انبیاء میں سے ایک نبی کی صلب میں ودیت کروں گا، وَأُفَضِّلُهُ عَلَى جَمِيعِ أَنْبِيَائِي، اور اس نور کی وجہ سے میں اس نبی کو اپنے تمام انبیاء پر فضیلت عطا کروں گا۔ تو اگر ہم یہ کہیں کہ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر اقدس پر انبیاء کی سرداری کا تاج رکھا گیا تو اس لیے کہ صلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں نور زہرا سلام اللہ علیہا موجود تھا۔ سبحان اللہ۔ تو جو اسماء ہیں وہ مختلف نوعیت کے ہیں۔ حضرت سیدہ سلام اللہ کا نام سیدۃ نساء العالمین ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یہ نام تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضرت مریم علیہ السلام کو عطا فرمایا، تو آپ نے فرمایا بے شک مریم اپنے زمانے کی سیدۃ نساء العالمین تھی، لیکن اپنے زمانے کی ہماری جدہ زہرا سلام اللہ علیہا جو ہے یہ حضرت حوا سے لے کر قیامت تک کی خواتین کی سیدہ و سردار ہے۔ بے شک ان معنوں میں سیدۃ نساء العالمین جناب زہرا سلام اللہ علیہا، اور پھر جناب زہرا سلام اللہ علیہا جو ہے ان کا مقام و رتبہ اس حوالے سے بھی افضل برتر ہے کہ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں نحن حجت اللہ علی الخلق، ہم ائمہ معصومین مخلوق خدا پر حجت خدا ہے، اور ہماری ماں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہم ائمہ معصومین پر اللہ کی حجت ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ناظرین حجت اس دلیل کو کہتے ہیں، ایک لفظ دلیل استعمال ہوتا ہے اپنی بات کو منوانے کے لیے، ایک شخص دلیل پیش کرتا ہے، سامنے والا اس کو رد کر کے اس کو توڑ دیتا ہے، دوسرا پھر دلیل دیتا ہے، پھر دلیل چلتا ہے، تو یہ یعنی ایک دوسرے نقص اور بحث چلتی رہتی ہے، لیکن حجت اس دلیل کو کہتے ہیں کہ جس کے بعد کسی اور دلیل کی ضرورت ہی نہ رہے۔ بالکل صحیح۔ تو لہٰذا یہ جو حجت ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہا حجت خدا، یہ وہ حجت ہے کہ خدا کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے جناب زہرا سلام اللہ کا وجود وہ حجت خدا ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے کسی اور دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ جس کے ذریعے خدا کو پہچانا جا سکے۔ اسی طرح محدثہ آپ کے القاب میں سے نام میں سے ایک نام ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے سامنے یہ بھی بات کہی گئی کہ جناب مریم نے تو فرشتوں سے باتیں کی، تو آپ نے مسکرا کے فرمایا ہماری جدہ کا نام محدثہ ہے جو فاطمہ فرشتوں سے باتیں کرتی ہیں۔ میں عرض کیا کرتا ہوں جانے کا دروازہ ہے، ہر وقت فرشتے آتے جاتے رہتے ہیں، کبھی وہی لے کر آتے ہیں، کبھی زہرا کے گھر کی چکی چلانے کے لیے آتے ہیں، کبھی حسین کا جھولا جھلانے کے لیے آتے ہیں، کبھی زہرا کی تسبیح پڑھنے کے لیے آتے ہیں، کبھی کھانے لے کر آتے ہیں، کبھی لباس لے کر آتے ہیں۔ تو جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا موازنہ جناب مریم کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس حوالے سے سیدہ طیبہ طاہرہ زہرا سلام اللہ علیہا یہ نام 9 نام تو مشہور ہیں بی بی کے جو اللہ تعالیٰ نے رکھے تھے اور رسول خدا نے ہم تک پہنچائے تھے۔ قرآن کریم دیکھیے نا، سورہ دہر جو ہے اس میں اہل بیت اطہار نے پہلے سخاوت کی، اور ان کی سخاوت جو ہے وہ قرآن بن کے نازل ہوئی۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ قرآن 2 طرح سے نازل ہوا، ایک وقت قرآن نازل ہوا اور اہل بیت نے اس پہ عمل کر کے دکھایا، ایک وقت اہل بیت کا عمل جو ہے وہ قرآن بن کے نازل ہوا۔ اور جناب فاطمہ انہی ہستیوں میں سے ہیں کہ چکی چلاتی ہیں، آٹا پیستی ہیں، روٹی بناتی ہیں، اور فقیر مسکین قیدی کو کھانا کھلاتی ہے، اور سورہ دہر جو ہے وہ ان کا سخاوت کا قصیدہ بن کے نازل ہوتی ہے اور قرآن کا حصہ بن کے نازل ہوتی ہے۔ تو لہٰذا ان کا مقام اور رتبہ کیا کہنا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو خدا مد متعلق نے ان کو فضائل عطا فرمائے، سورہ کوثر ہے، سورہ آیت تطہیر ہے، اور کتنی آیت سلوات ہے، کتنی آیات ہے قرآن کریم کی کہ جو جناب زہرا سلام اللہ علیہا اور اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی ہیں۔ اور حقیقت یہی ہے کہ جس طرح رسول اللہ نے فرمایا کہ فاطمہ کا مقام اتنا بلند ہے کہ دنیا اس کے مقام اور رتبہ کو پہچاننے سے عاجز ہے۔ اور عاجز اس لیے ہے کہ جس طرح حضرت امیر المومنین علیہ السلام کو فرمانا ہے کہ اس قرآن کا ایک ظاہر ہے اور اس کے کئی 70 باطن ہیں، بلکہ 700 باطن ہیں، اسی طرح ان ہستیوں کے جو اندر بواطن ہیں، جو انوار الہیہ ہے، اس کو پہچاننا عام انسان کا کام نہیں ہے۔ یقیناً خداوند متعال سے ہمیں یہ دعا کرنا چاہیے کہ ہمیں ان کا غلام ہونے کی جو سعادت ملی ہے، ان کے ساتھ محبت اور ولایت کی جو نعمت عظمیٰ ہمیں عطا ہوئی ہے، ہمیں اس کی حفاظت کرنے اور ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک بات خاص طور پر میں کہنا چاہتا ہوں، بسم اللہ، جب ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ سنت کی تعریف کیا ہے، تو شیعہ مکتب فکر میں سنت کی تعریف قول معصوم، فعل معصوم، تقریر معصوم، یعنی معصوم 14 معصومین میں سے کوئی ارشاد فرمائے وہ سنت ہے، 14 معصومین میں سے کوئی کر کے دکھائے وہ سنت ہے۔
اور 14 میں سے ان کے سامنے کوئی کام کر منع نہ فرمائے، تقریر معصوم و سنت ہے۔ ان معصومین میں جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا مقام اور رتبہ اسی طرح ہے جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، کردار، گفتار سنت کہلاتا ہے۔ لہذا علماء کے نزدیک جناب زہرا کا قول و فعل اور تقریر جو ہے وہ بھی سنت ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے قول کی حجیت کو تمام فقہا تسلیم فرماتے ہیں۔ بے شک وہ امام نہیں ہے لیکن ملکہ عصمت و طہارت ہے۔ یہ کتنا عظیم رتبہ ہے کہ حدیث قصہ میں جب پیغمبر پاک کے تعارف کی بات ہوتی ہے تو رسول اللہ کی ذات سے تعارف نہیں کروایا جاتا، امیر المومنین کی ذات سے تعارف نہیں کروایا جاتا، نین کریمین کے نام سے نہیں، بلکہ فرمایا ہم فاطمہ تو ابوہا، سبحان اللہ، یہ فاطمہ ہے، فاطمہ کے بابا ہیں، فاطمہ کے شوہر ہیں، فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ تو یہ جو امامت اور نبوت اور رسالت اور عصمت کے تعارف کا ذریعہ بنتی ہے اسے کہتے ہیں جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا۔ اور امامت اور نبوت کے درمیان، عصمت کے درمیان جس ہستی کا مقام اور رتبہ ہے وہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ یقیناً اس مخدومہ کائنات کا جو دنیا میں مقام ہے وہ اپنی جگہ پر، آخرت میں ہے اللہ اکبر، اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا کہ انسان، اور یقیناً جیسا کہ عرض کیا ہے یہ تو ظاہری احکام ہیں، لیکن جس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ فاطمہ اور الانسیہ یعنی انسانی صورت میں حور ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو جس طرح اسی سی مقدمہ طیبہ طاہرہ کا نام جس طرح بطول ہے، بطول اسے پاکیزہ خاتون کو کہتے ہیں جسے مسلح عبادت کسی احکام نازل ہوئے تو تمام اصحاب کو حکم ہوا کہ گھروں کے دروازے مسجد میں بند کر لو، دوسری طرف کھولو۔ صحیح۔ لیکن ایک دروازہ کھلا رہا جو آج بھی کھلا ہے اور قیامت تک کھلا رہے گا، وہ علی و بطول کے گھر کا دروازہ تھا، کیونکہ اس کے مکین وہ طیب و طاہر تھے کہ جن کا کوئی مقابل نہیں ہے۔ اور میں ایک بات عرض کیا کرتا ہوں، رسول اکرم کا یہ فرمان جو ہے کہ ما بین قبری و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میری قبر اور میرے منبر کے درمیان کا مقام جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے، تو یہ پوری مسجد نبی باغ کیوں نہیں بنی؟ یہ حصہ کیوں باغ کہلایا؟ جی بالکل مسجد کو ہونا چاہیے تھا۔ صحیح۔ حقیقت یہی ہے کہ یہ جگہ جو ہے یہ علی و بطول کے گھر کا صحن بنتی تھی، اور اس گھر کے بچے یہاں کھیلا کرتے تھے، وہ کھیلنے والے حسن اور حسین تھے، تو جہاں حسنین کریمین کھیلیں وہ زمین کا ٹکڑا کوئی عام ٹکڑا نہیں رہتا، روضۃ من ریاض الجنہ بن جاتا ہے، تو باقی ان کا مقام و رتبہ کیا ہوگا؟ تو یہ خداوند متعال کا انعام و اکرام اس پوری مخلوق پر، اس پوری کائنات پر، کہ خود رسول اکرم فرمائے کہ فاطمہ وہ روح ہے جو میرے بدن کے اندر حرکت کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ فاطمہ جب بھی آپ کی خدمت میں تشریف لاتی تو جب بھی لفظ ہے، یہ نہیں ہے کہ ایک آدھ دفعہ نہیں، جب بھی آتی کھڑے ہو کے استقبال کرتے، اب دو روایتیں ہاتھ پہ بوسہ دیتے یا پیشانی پہ، اپنی مجلس مسنت پہ بٹھاتے اور خود اس وقت تک کھڑے رہتے جب تک فاطمہ تشریف فرما رہتی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ کتنا مقام و رتبہ ہے۔ پھر اسی طرح جناب زہرا سلام اللہ علیہا جو ہے اپنے بابا کی مسند پہ بیٹھ کر قرآن کریم کی تعلیم دیا کرتی تھی، معلمہ قرآن تھی، معلمہ شریعت تھی، کیونکہ مردوں کو تو رسول اللہ کی خدمت میں اکثر و بیشتر حاضر رہنے کا موقع میسر تھا، مسجد میں، جنگ میں، میدان میں، سفر میں، لیکن خواتین کو موقع بہت کم ملتا تھا۔ مسند رسالت پر بیٹھ کر یہ جو بذات الرسول کہا اللہ کے نبی نے، اس کا مطلب صرف جسم کا حصہ نہیں ہے بلکہ شریکہ رسالت بھی ہے، کہ پیغام رسالت کو پہنچانے کے لیے اس مسند پر بیٹھ کر بی بی جو ہے وہ احکام شریعت جو بابا پہ نازل ہوا کرتے تھے ان کو پہنچایا کرتی تھی۔ لہذا یہ مغالطہ ذہن میں نہ رہے کہ نعوذ باللہ وہ خود رسول تھی، نہیں، وہ پیام رسالت کو پہنچانے والی بی بی تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی مخدومہ عطا فرمائی ہے کہ جن کی شفاعت کے ہم امیدوار ہیں، اور انہوں نے یہ ضمانت دے رکھی، اور فاطمہ کے ایک معنی یہ بھی ہیں کہ اپنے بیٹے حسین کے غم میں رونے والوں کو جب تک جنت میں نہیں بھجوا لیں گی اس وقت تک فاطمہ جنت میں نہیں جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ نام کے حوالے سے چند چیزیں ہیں مختصر سی میں نے عرض کی ہیں ناظرین میں۔ یقیناً ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ شفیع روز جزا جس کی شفاعت کو کوئی نہیں ٹھکرائے گا، اللہ ہمیں ان کے غلاموں میں شمار فرمائے۔ الہ آمین، الہ آمین۔ قبلہ بہت ہی خوبصورت گفتگو آپ نے فرمائی، یقیناً ایمان کو تازہ کرنے والی گفتگو تھی۔ آخر میں 1-2 منٹ کا ٹائم بچا ہے، چونکہ دن جو ہے بڑا مقدس دن ہے، تو اس دن اگر مومنین کے لیے کوئی پیغام یا نصیحت ہے تو امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے ذریعے سے مومنین سماعت فرما رہے ہیں، بسم اللہ کیجئے۔ میں صرف یہی گزارش کروں گا کہ زہرا جہاں پر مخدومہ ہے
جی وہاں پر مظلومہ بھی ہے. بے شک بے شک. اور کل بھی مظلومہ تھی، آج بھی مظلومہ ہے. اور سب سے بڑی مظلومیت کا پہلو یہ ہے کہ اس وقت ہم خاص طور پر پاکستان میں اور دنیا میں دیکھ رہے ہیں جی کہ ہم ان پر ہونے والے نہ تو مظالم کو بیان کر پا رہے ہیں، نہ ہی ان ظالموں کا نام لے پا رہے جی ہیں. جی بالکل ایسا. لیکن ہمارا یہ فریضہ بنتا ہے کہ ہم سیدہ کائنات کی سیرت، کردار اور ان پر ہونے والے مظالم کو دنیا کے سامنے رکھیں، جی اس پہ پردہ نہ پڑنے پائے. اور بالکل. بی بی کی جو عظمت ہے، دیکھو نا، میں نے اس لیے عرض کیا تھا جی کہ بی بی جو ہے اس کی سیرت کیا نام ہے، قول و فعل و تقریر جو ہے وہ سنت ہے. وہ اس لیے کہ اٹھتی ہیں تو شریعت ہے، بیٹھنا شریعت ہے، چلنا پھرنا شریعت ہے. لہذا کچھ لوگ یہ مغالطہ پیدا کرتے ہیں کہ اپنے حق کے لیے اجتہاد انہوں نے کیا. نہیں، فاطمہ اجتہاد کی محتاج نہیں ہے، فاطمہ تو عین شریعت ہے. بے شک. جی، تو اس لیے اس مقام کو پہچانیے. دوسرا، جناب زہرا سلام اللہ کی سیرت پر عمل کیجئے. خواتین کو خاص طور پر پابند کیجئے، بیٹے اور بیٹیوں کو خاص طور پر پابند کیجئے. خدا را جناب زہرا سلام اللہ کی سیرت کو دنیا میں عام کریں، اپنے عمل کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے. کسی بھی بچی کو بے حجاب نہیں ہونا چاہیے، کسی خاتون کو، کسی کنیز زہرا اور کنیز زینب کو بے حجاب نہیں ہونا چاہیے، از خود بھی نہیں ہونا چاہیے. اور پھر آخری بات جو عرض کرنا چاہتا ہوں، اس دور پر فتن میں جس طرح شروع میں آپ نے دعا کا حوالہ دیا، یقیناً دعا مومن کا ہتھیار ہے، انبیاء کا ہتھیار ہے. اور دعا جو ہے وہ توسل اہل بیت سے بہت جلد قبول ہوتی ہیں، اور اول و آخر میں درود پڑھا جائے تو یقیناً قبول ہوتی ہیں. لیکن اس سے بھی اہم ترین گارنٹی اور ضمانت جو ہے وہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کو وسیلہ بنا کے دعا کرنا ہے. کیونکہ جب ایک دعا کرنے والا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر جناب امیر المومنین السلام کی زوجہ کریمہ اور حسنین کریمین سلام اللہ علیہما کی والدہ گرامی جناب زینب ام کلثوم کی والدہ گرامی کو وسیلہ بنا کے دعا کرتے ہیں تو رسول اللہ متوجہ ہوتے ہیں، یہ کون شریف ہے جو میری بیٹی کو وسیلہ بنا رہا ہے؟ بے شک. علی امیر المومنین متوجہ ہوتے ہیں، یہ کون ہے جو میری زوجہ کو وسیلہ بنا رہا ہے؟ بے شک. اور زہرا 11 بیٹے متوجہ ہوتے ہیں، یہ کون ہے جو ہماری جدہ کو وسیلہ بنا کے دعا کر رہا ہے؟ پھر ایک نہیں 14 کے 14 سفارشی بن جاتے ہیں. سب سفارش کرنے والے ہو ہی نہیں سکتا کہ خداوند متعال ان کی دعاؤں کو قبول نہ فرمائے. اور یہاں میں یقین کے ساتھ ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے جب بھی زندگی میں کبھی سب سے مشکل وقت آیا تو میں نے جناب سیدہ کائنات کی نماز استغاثہ کا سہارا لیا. نماز استغاثہ پڑھ کے بی بی سے دعا کی. بخدا مجھے ایسے دشمن کے مقابلے میں فیل ہوتا تھا جیسے میری پشت پہ کسی کا ہاتھ ہے، اور خدا کا لطف و کرم اور بی بی کی عنایات کے صدقے میں دشمن گئے اس کو پٹک پٹک کے مارتا تھا میں، صرف بی بی کے حق کے دفاع کے لیے، اہل بیت کے حق کے دفاع کے لیے. لہٰذا توسل کو کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے، اور فرزند زہرا اور خود زہرا کے غم اور مصائب کو بھی قطعاً ترک نہیں کرنا چاہیے. اس کو ضرور بیان کرتے رہنا چاہیے تاکہ ظالموں کا ظلم جو ہے وہ چھپنے نہ پائے اور ظالم و مظلوم سے دنیا آگاہ رہے. اور جناب زہرا سلام اللہ علیہ کو جو خالق نے مقام عطا کیا ہے، ہم یقین کے ساتھ، امیدوار صرف نہیں ہے بلکہ یقین ہے انشاءاللہ روز قیامت یہ شفیع روز جزا ہم سب کی شفاعت فرمائیں گی. اور جس طرح حدیث بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی عظمت کا عالم ہوگا کہ جب میدان معاشر میں تشریف لائیں گی تو اعلان ہوگا غضوا ابصارکم ونکسوا رؤوسکم، اے اہل معاشر اپنی آنکھیں بند کر لو، سر جھکا لو، بنت محمد تشریف لاتی ہیں. اور یہ آخری جملہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ نے اپنے اس خطبہ میں جو آپ نے دربار میں ارشاد فرمایا تھا وہاں پر ایک کلمہ کہا تھا، میں سمجھتا ہوں وہ صرف ان لوگوں کے لیے نہیں تھا بلکہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے تھا کہ ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ و ابی محمد، اے لوگو مجھے پہچانو، میں فاطمہ ہوں جس کا بابا محمد ہے. یہ ایھا الناس کہہ کے آپ نے قیامت تک کے انسانوں کو یہ پیغام دے دیا ہے. آج بھی فاطمہ کو دنیا نے نہیں پہچانا. فاطمہ ماں کی حیثیت سے دیکھو تو فاطمہ سے بڑھ کر ماں کوئی نہیں ہے، زوجہ کی حیثیت سے دیکھو تو فاطمہ سے بڑھ کر زوجہ کا کردار کسی کا کردار نہیں ہے. اور اگر فاطمہ کو بیٹی کی حیثیت سے دیکھو تو جس کا سید المرسلین باپ جو ہے وہ اس کو ام ابیہا کہے، اس کا کتنا مقام و رتبہ ہوگا. اور جو خود رحمت اللہ عالمین کے لیے رحمت ہو، اللہ اکبر، اس کا کیا مقام ہے. اور جو کل ایمان علی ابن ابی طالب کے ایمان کے نصف محافظہ ہو، اور حسنین کریمین جوان جنت کے سرداروں کی جنت جس کے قدموں میں ہو، اس کا وسیلہ، اس کا دروازہ کبیرہ چھوڑنا. یقیناً امتحان آئیں گے، آزمائشیں آئیں گی، ان آزمائشوں کو خندہ پیشانی سے برداشت کرو اور در زہرا سے چپکے رہو. یقیناً دنیا میں بھی کامیابی ہے، آخرت میں بھی کامیابی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو
پوری کائنات کو اس صدیقہ کے صدقے میں، اس کائنات میں جو اس وقت دنیا میں مختلف وبائیں پھوٹی ہوئی ہیں اس کے شر سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور دنیا آخرت میں اس مخدومہ کائنات کی ہمیں شفاعت اور تعاون اور سرپرستی نصیب ہو۔ الہی آمین۔ قبلہ اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ کربلا مقدسہ میں آپ کی طرف سے اور آپ کے فیملی والوں کی طرف سے یقیناً نائب الزیارہ اور دعا گو ہے، اور ایک دفعہ پھر بھی امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے آپ کے تہہ دل سے ممنون اور مشکور ہے کہ آپ نے اپنی قیمتی اوقات میں سے وقت نکالا اور نہایت ہی مہم نکات پہ اشارہ فرمایا۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ آپ سے التماس سے دعا کرتے ہیں۔ میرا بھی اس وقت یہی جی بسم اللہ۔ میں یہی عرض کر رہا تھا کہ اس وقت ہمارے ہاں خواتین کا پروگرام جاری ہے جی، اور الحمدللہ خواتین مختلف علاقوں سے یہاں پر جمع کثیر تعداد موجود ہے۔ جناب زہرا سلام اللہ کا جشن میلاد منایا جا رہا ہے، اس میں جامعہ زینبیہ ادارہ منہاج حسین کی طالبات جو مختلف ٹیبلو پیش کر رہی ہیں، جناب زہرا کے کردار کے مختلف پہلو اجاگر کر رہی ہیں، ان کی طرف سے سب کو سلام، اور ان کے لیے بھی میری درخواست ہوگی تمام جو خواتین حاضر ہیں ان کے لیے بھی التماس سے دعا اور نائب الزیارت کی درخواست ہے۔ اللہ تعالی ہمیں کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت نصیب فرمائے اور روز قیامت کی شفاعت نصیب فرمائے۔ میں بھی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے سعادت عطا فرمائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلامت رہے قبلہ، فی امان اللہ، خدا حافظ، خدا حافظ۔ جی یہ تھے ہمارے ساتھ حجت الاسلام المسلمین عالی جناب علامہ ڈاکٹر محمد حسین اکبر صاحب قبلہ۔ نہایت ہی خوبصورت گفتگو اور ایمان کو تازہ کرنے والی گفتگو فرمائی۔ آج کے اس مخصوص دن پہ ہماری خوش قسمتی تھی کہ ایسے بزرگ ہستی جو کہ ہمارے مذہب کا اثاثہ ہے تشریف لائے، اور کامیابی ہمیں ہوئی اور توفیق ہمیں حاصل ہوئی کہ کم از کم قبلہ سے وقت لے سکے اس مقدس دن کے موقع پر، اور نہایت ہی خوبصورت گفتگو۔ یقیناً حضرت صدیقۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا جس کی جتنی بھی ہم خدمت کر سکے اور جس قدر بھی اس نام اقدس کو ہم پہنچانے میں ہماری کوشش ہوگی اور ہم پہنچانے میں کامیاب ہو جائے، یقیناً ہمارے لیے کم ہے، ہمیں زیادہ کرنا چاہیے، لیکن کم از کم جتنا انسان کر سکتا ہے، جتنی انسان کی وسعت ہے، جتنی انسان کی بساط ہے، اسی اعتبار سے یقیناً ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ سیدہ کے فضائل بھی پہنچا دے، اور جیسے قبلہ نے اشارہ فرمایا کہ جو سیدہ کی مظلومیت ہے اس کو بھی ان کو بھی لوگوں تک پہنچا دیا جائے، چونکہ وہ لوگ جو ہے آج چاہے دن کیسا بھی ہم ہو سکتا ہے کہ ببانگ دہل ان افراد کا نام نہ لے سکے جنہوں نے سیدہ کو شہید کیا ہے، لیکن انشاءاللہ دن ضرور آئے گا کہ جہاں ہمارے پاس اختیار جو ہے دن بھی ہمارا ہی ہوگا اور اختیار بھی ہمارا۔ تو انشاءاللہ العزیز کثرت سے دعا کیجیے حضرت حجت خدا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ظہور کے لیے، چونکہ روایت میں وارد ہوا ہے کہ 2 افراد کو مدینہ میں قبروں سے اٹھا دیا جائے گا اور ان کے اوپر حد شرعی جو شرعی حد ہے وہ ان کے اوپر جاری کر دیا جائے گا، اور وہ یقیناً اور کوئی نہیں ہے، وہی قاتلان حضرت صدیقۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہے کہ جن کو قبر سے اٹھا کے ان کو درخت پہ لٹکا دیا جائے گا، جنہوں نے وہ ظلم انجام دیے ہیں کہ جس سے انہوں نے عرش الہی کو لرزاں کر دیا، انہوں نے وہ ظلم کر دیے کہ آج تک جو شیعہ ہے بچے سے لے کر بوڑھے تک، یقیناً وہ تکلیف جو ہے وہ ہر شیعہ کے دل پہ ایک داغ ہے۔ صدیقۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی شہادت خطبہ اور علماء سے آپ سنتے رہتے ہیں، فضائل بھی بیان کرنے چاہیے، کثرت سے بیان کریں، لیکن جو مصائب ہے وہ بھی کثرت سے بیان کرنے چاہیے، تاکہ یہ ایک ہدف ہے جو تمام کے تمام بشریت تک پہنچ سکے۔ حجت خدا کے ظہور کے لیے کثرت سے دعا کریں، بین الحرمین تمام مومنین کے نیابت میں حجت خدا کے ظہور کے لیے دعا گو ہے۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔